ایک بات بتاؤ، جب کبھی کسی محفل میں جاتے ہو تو وہاں پہ لوگ ہنس کھیل رہے ہوتے، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، لیکن جب تم جاتے ہو تو تمہارا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ ساری نگاہیں تمہیں ہی دیکھ رہی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ سارے تم پہ ہی ہنس رہے ہیں، اور پھر اس محفل میں تم چپ سے رہنے شروع ہو جاتے ہو۔ ہاں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہو، اسمائل بھی پاس کر رہے ہوتے ہو، وہ ایشو نہیں ہے ایکسٹرنلی، لیکن تم اندر سے گھٹ رہے ہوتے ہو، اندر سے چیخیں مار رہے ہوتے ہو، اندر سے ٹینس ہوتے ہو، اور اگر تمہیں کوئی امپورٹنس نہ دے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ تمہیں اگنور کر رہے ہیں کیونکہ کسی نے تمہارا حال نہیں پوچھا آ کے، اور اب تمہارے اندر ہی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تم اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہے ہو کہ دیکھا، میں اسی لیے نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، میں ان کے گڈ بکس میں ہوں ہی نہیں، کوئی مجھ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سوشل انزائٹی کی شروعات ہے۔ اس کو ادھر سے پکڑ لو۔ دوستو، سوشل انزائٹی شرمانے کا نام نہیں ہے، گھبرانے کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے آپ کے اندر ایک ڈر کا۔ ہاں، ڈر کا، فیئر کا۔ اور وہ فیئر کس چیز کا ہے، ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ کہیں آپ کو لوگ جج تو نہیں کر رہے۔ چلو، جج کرنا اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن جو آپ سوچ رہے ہو نا، وہ یہ سوچ رہے ہو کہ شاید میرے میں کوئی کمی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کہ شاید مجھ سے کوئی کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا، میں ہوں ہی غلط، میری پیدائش ہی غلط ہے۔ اس قسم کے خیالات آنا سوشل انزائٹی والے بندے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، اور آگے چل کر یہ کیفیت اور بڑھتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ آپ میں کانفیڈنس دوبارہ سے بنتا نہیں ہے بلکہ گرتا ہے، اور آپ کی جو قوت خود ارادی ہے وہ کم ہی ہوگی، اور آپ اس طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاؤ گے لوگوں پہ۔ جب یہ والا ڈر بڑھ جاتا ہے نا تو پھر آپ لوگوں سے بھی ڈرنے شروع ہو جاتے ہو۔ پہلے تو ججمنٹ سے ڈر رہے تھے، اب لوگوں سے بھی ڈرنے شروع ہو جاتے ہو، پھر لوگوں سے کٹنے شروع ہو جاتے ہو، اور پھر بالکل ہی آئسولیشن اختیار کر لیتے ہو، اکیلے ہو جاتے ہو۔ لیکن سنو کہ اگر ڈر کو اپنے اندر ہی رکھو گے، اس کو کسی بھی فارم میں باہر نہیں نکالو گے، تو وہ اندر ہی رہتا ہے، وہ کہیں جاتا نہیں، آپ کی جان نہیں چھوڑتا، وہ اندر ہی رہتا ہے، اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہاں، صحیح گیس کر، وہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو بات بات پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس ڈر کو اپنے اندر ہی رکھا، نکالا نہیں، اور کوئی سد باب نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ نا آدم بیزار ہو جاتے ہو، مطلب کہ تمہیں لوگوں سے نفرت ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ سے ہی کہو گے مجھے نہیں فرق پڑتا، پر آپ کو سب سے زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے، آن دی لانگ ٹرم بھی اور دی شارٹ ٹرم بھی۔ ایک تو ڈر نے اختیار کر لی شکل غصے کی، اس کے علاوہ وہ اختیار کر لیتا ہے بدلے کی شکل میں، کیونکہ جب غصہ ہے تو پھر بدلہ بھی بیچ میں آئے گا کہ میں تو نہیں چھوڑتا، میں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کروں گا، میں بھی ان کو ایسے اگنور کروں گا، وہ ہیں کون، ان کی اوقات کیا ہے، میں تو یہ ہوں۔ اس قسم کی چیزیں آپ کے اندر شروع ہو جاتی ہے بیکاز آف دیٹ ڈر، کیونکہ ہم نے اس کو نکالا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لوگ تمہاری بےزتی کر کے خوش ہوتے ہیں، لوگ تم پہ تانے کس کے خوش ہوتے ہیں، لوگ تم پہ جوکس بنا کے خوش ہوتے ہیں، پتہ نہیں تمہیں ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہر بندہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سوچ رہا ہے، لوگ نیگیٹو سوچ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں سارے، لیکن آپ کی سوچ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، آپ کا ڈر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ نہیں، وہ بھی پہلے جج کرتے ہیں مجھے، پھر مجھے برا بھلا کرتے ہیں، دیکھو دل میں گالیاں نکال رہا ہوں، اس قسم کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں۔ کیوں جانتے ہیں؟ بیکاز کے دل میں رب رہتا ہے، یہاں اللہ رہتا ہے، تو وہ تو جانیں گے نا، ایموشنز کو بھی آپ کے جانیں گے سارا کچھ۔ لیکن ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آپ کے ایموشنز کو اندر ڈال دیے، لیکن اب اس کو کنٹرول کرنا وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، اس پہ تو ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے، اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے آپ کو گائیڈنس بھی دی ہے کہ غصہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے،
آپ کی باڈی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے انٹرنل آرگنز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بلڈ پریشر کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے دل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زبان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے دماغ کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ غصہ بالکل ٹھیک ہے ہی نہیں، سرے سے ہی ٹھیک نہیں۔ تو بیسیکلی غصہ آپ کی اسٹرینتھ نہیں بنتا، غصہ آپ کی ویکنس بن جاتا ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اسی بات کو لے کے چل دیں تو پھر آپ غصے سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اچھا دوستوں، بتاؤ کہ ڈر لگتا کب؟ ایک سینیریو تو ہوتا ہے جس میں ڈر لگتا ہے۔ ڈر تب لگتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سیکیور یا محفوظ نہ کنسیڈر کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو بہت نازک، کمزور اور جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ وہی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ تو جب انوائرمنٹ ہی آپ کے لیے انسیکیور ہو جائے گا، ایون آپ کے گھر میں بھی، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کیونکہ ڈر بڑھتے بڑھتے آپ کو اس آئسولیشن میں لے جائے گا۔ اور ڈر بیسیکلی جا کے افیکٹ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے نروس سسٹم کو افیکٹ کر رہا ہے۔ نروس سسٹم آپ کا ہر وقت جو ہے وہ ریڈی ہے کہ بھئی میں تو فائٹ کروں گا اگر کوئی بھی خطرہ آ گیا تو۔ آپ کی باڈی کو تو سیو کرنا ہے نا اس نے، تو وہ ہر وقت جو ہے نا وہ الرٹ فارم میں رہتا ہے۔ آپ کبھی بھی سکون نہیں لے سکو گے، آپ سکون کی نیند نہیں سو سکو گے، آپ کا جسم ہر وقت ٹوٹا ٹوٹا رہے گا، آپ کو ہر وقت سر میں درد رہے گی، آپ کو بلا وجہ غصہ آ رہا ہوگا۔ یہ بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ اس سوشل انزائٹی میں۔ تھوڑا سا سولوشن کی طرف بھی آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو اس قسم کا ڈر تنگ کرے تو ایک تو آپ نے شیطان کو وہاں سے بھگا دینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑا سمپل ہے، آپ کو سکون ملے گا اس سے۔ دوسری چیز، آپ اس بات کو نہ بھولیں، آپ کے رزق کا، آپ کی عزت کا، آپ کی ذلت کا جو بھی ذمہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو ہمیں یہ الاؤ ہی نہیں کیا کہ ہم کسی کو ذلیل کر سکیں، ہم کسی کو جج کر سکیں۔ انہوں نے تو ہمیں وہ الاؤ ہی نہیں کیا، وہ تو انہوں نے اپنے پاس رکھی یہ ساری باتیں، اور وہ وعدہ کیا کہ میں ہی اس کا ضامن ہوں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں لے کے آئیں اور ساتھ ہی ایک دعا کر لیں، تو آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ آپ میں وہ جو ڈر ہے وہ ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بدلتا جائے گا، اور آپ پھر لوگوں کے ساتھ ملیں گے بھی اور بلا ڈر کے ملیں گے۔ کوئی آپ کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ ججمنٹ کوئی میرے لیے کر رہا ہے، اور اگر کر بھی رہا ہے تو آپ اس قابل ہو کہ آپ کو جج کیا جائے۔ سمپل ہے نا۔ اور تھوڑا سا جو اس کا تعلق ہے نا ڈر کا، وہ اس طرح سے بھی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس حد تک مشغول ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دوری کریٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی یقین کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، ہم محفوظ ہیں اس انوائرمنٹ میں کیونکہ اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈر پھر اپنی جگہ بنا لیتا ہے جب آپ کا تھوڑا سا بھی ایمان کمزور ہوتا ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب آپ کو لوگوں کی نظریں کھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اندر ہی اندر سے گھلتے جاتے ہو، خیالاتی دنیا میں بھی رہنا شروع ہو جاتے ہو۔ وہ کیسے؟ جب بھی دماغ خالی ہوگا نا، بیٹھے ہوگے بے چین بیٹھے ہوگے نا، تو اپنے ہی دماغ میں نا بدلہ لینے کے لیے وہ فینٹیسیز بنا رہے ہوگے، سینیریوز بنا رہے ہوگے، موقع بنا رہے ہوگے۔ یار اس وقت میں اس سے یہ بدل لوں گا، اور اس وقت میں اس کو ایسے اگنور کروں گا، اور اس نے مجھے سلام کیا نا میں تو جواب ہی نہیں دوں گا، میں وہی پھیر لوں گا۔ آپ کا ذہن وہ فینٹیسیز بنانے شروع ہو جائے گا، اور اس وقت اس کا سولوشن بھی نکال لو گے۔ آپ کہو گے دیکھا اب تم پچھتاؤ گے، تو میں تمہیں سلام نہیں نہ کیا، اب تم پچھتاؤ گے۔ تمہارے ذہن آپس میں ایک سینیریو کریٹ بھی کرے گا، اس کی اینڈنگ بھی کر دے گا، اور پھر تالیاں بھی خود ہی مارے گا۔ صبر اور معافی دوستو، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ میاں نے آپ سے بہت ہی ڈیفیکلٹ چیز جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ یار صبر کرو اور ساتھ میں معاف بھی کرو۔ نہیں، اٹس ناٹ ایزی جاب، آسان بات نہیں، پر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے ہمیں اسٹرینتھ مل جاتی ہے۔ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، افضل یہ ہے کہ وہ نہ بدلہ لے اور معاف کر دے، اس میں اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ویکنس ختم ہو جاتی ہے۔ مشکل کام کیوں ہے معاف کرنا؟ اس لیے مشکل کام ہے کہ ہم نے اپنی اندر نا ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ ہم معاف صرف اپنے ایگو کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو میں ہے نا، میں یہ میں وہ، میری بےزتی ہو جائے گی، میرا انج ہو جائے گا۔ معافی کسی کی بھی کمزوری نہیں ہو سکتی، بیکاز کہ وہ کمزور بندہ دے ہی نہیں سکتا۔ معافی تو ایک پاورفل، جس بندے میں بہت طاقت ہو ایموشنلی اور فزیکلی بھی،
تب جا کے وہ معاف کر سکتا ہے دل سے، ادروائز تو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ کے سامنے جاتے ڈر لگا جو نماز پڑھنی ہے نا، نماز پڑھنی ہے، تو اس وقت ڈر لگا کبھی؟ شاید نہ لگاؤ۔ کیوں نہیں لگا؟ اللہ ہی نے تو جج کرنا ہے نا آپ کو، آپ کے ڈیڈز کو، آپ کے کرم کو، جو آپ کرتے کرتوتوں کو، تو اللہ نے جج کرنا ہے نا۔ ان کے سامنے جاتے ہو ڈر کے نہیں لگا کبھی؟ ہم تو جاتے ہیں سیدھا اللہ اکبر اور بس نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو حاضری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یار وہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ اپنی ویلیڈیشن جو ہے وہ لوگوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو جب تک سکون نہیں آتا، جب تک لوگ آپ کو ایکنالج نہیں کرتے کہ یار ہمیں تو ہے، وہ اللہ میں تو ہمیں کر ہی رہے ہیں ایکنالج، وہ ہم اس طرح ڈرتے نہیں ان سے۔ لیکن اس طریقے سے لوگوں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے پیار کرنا چاہیے، پیار میں نماز پڑھنی چاہیے، ڈر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پر وہ جو لوگوں پہ جانے کا ڈر ہے، تو اس کو اس سے کمپیریزن میں لے آؤ کہ وہ بہت بڑی ہستی خالق ہے، اس کے سامنے جاتے ڈرتے نہیں ہیں۔ 4 بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو ڈر جاتے ہو یار۔ تو یہاں سے کانفیڈنس کی بلڈنگ شروع کرو۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگوں کے ریئیکشنز مل جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں دل کو تھوڑا کاٹتی ہیں، لوگوں کے تانے، کوئی اگنور کر دے، کوئی صرف فیس بک پہ آپ کو جواب نہ دے میسج کا، تو آپ کے اندر کچھ گھٹن شروع ہو جاتی ہے۔ پر لوگوں کے ریئیکشن، لوگوں کے ریپلائی، لوگوں کی تعریفیں ایون آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ آپ کی ذات کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ آپ خود کرتے ہو، لوگ نہیں کر سکتے۔ لوگ کیسے کریں گے؟ وہ تو جانتے ہی نہیں آپ کو جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہو۔ تو فرسٹ آف آل اپنی تعریف خود تو کرو کہ یار آپ اچھے ہو، تو پھر جا کے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن بڑھے گی نا کہ یار یہ بھی ہماری تعریف کریں گے۔ لوگوں کو امپریس مت کرو، اپنے آپ کو امپریس کرو، اپنے والدین کو امپریس کرو، بس۔ اللہ میں اتنا خوش ہوں گے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا امپریشن اچھے والے بنتے ہیں۔ آپ کو امپریشن خود بہتر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو امپریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو ان جیسا ڈھلنے کی ضرورت نہیں، آپ جو ہو اچھے ہو۔ ہاں کوئی غلطیاں ہوں گی، اس کو تو ہم کر لیں گے ٹھیک، لیکن میں سوشل انزائٹی کے حوالے سے بات کروں کہ آپ اچھے ہو، آپ ججمنٹ سے مت گھبراؤ۔ یار تم ویک نہیں ہو، تم زخمی ہو، کبھی دل زخمی ہوگا، کبھی ایموشن زخمی ہوگا، کبھی کسی کی بات ایسی لگی، تم زخمی ہو۔ لیکن یہ جو زخم ہے اس کو ہم اپنی کمزوری نہیں بننے دیں گے۔ کیوں بننے دیں؟ اپنا ہی نقصان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تم اب اس زخم کو، اس درد کو، اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس کو اپنی پہچان بنانے دو۔ یہ تمہاری پہچان ہر کس سے نہیں ہے، تمہاری پہچان جو تم نے اب تو خود بنانی ہے۔ ڈر تمہاری پہچان نہیں ہے، یہ تمہاری ویکنس بھی نہیں ہے۔ بدلے کی بہت زیادہ فیلنگ آتی ہے، یہ آپ کی ویکنس ہے۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہو اور صبر سے کام لیتے ہو اور کول رہتے ہو، کام رہتے ہو، اپنے بلڈ پریشر بھی ٹھیک رکھتے ہو، دل کو بھی ٹھیک رکھتے ہو، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ تو اپنی اسٹرینتھ کو پہچانو۔ سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔